الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں کل کے پروگرام میں بہت سارے ان کے خصائص، ان کے فضائل آپ نے سماعت کی۔ اسی سلسلے کو لے کر آج بھی میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ کچھ باتیں آج بھی ہوں گی اور کچھ باتیں کل بھی ہوں گی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اپنی ساری دولت کو اسلام کی خاطر انہوں نے لٹا دی۔ دعوت کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں، اسلام کو پھیلانے میں اپنی پوری دھن دولت انہوں نے صرف کر دی، وقف کر دی۔ اسلام کی خدمت کے لیے ایک طرف حضرت خدیجہ کا مال ہے تو دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے۔ دونوں نے اسلام کی خاطر خوب لٹایا، کیونکہ اسلام کو پھیلانے کے لیے مال کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، خدمت اسلام کے لیے مال کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، تو انہوں نے بہت مال لٹایا۔ مکی زندگی میں ہر قدم پہ آزمائشیں تھی، چاروں طرف سے آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں آتی تھی۔ ہر قدم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آزمائشوں میں پیارے نبی کے ساتھ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اور اس کے جو بھی ساتھی تھے، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو نماز کی حالت میں ستائیں، تو ایک اونٹ کی اوجڑی لے کر آئے، بوٹی جسے ہم کہتے ہیں۔ پیٹ کے اندر، بکرے کے پیٹ میں بھی ہوتا ہے گندگی کا تھیلا، گوبر کا، بکرے کا بہت بڑا ہوتا ہے اور اونٹ کا کتنا بڑا بھاری ہوگا۔ اونٹ کی اوجڑی لائے، جب اللہ کے نبی سجدے میں گئے، اس کو آپ کی پیٹھ پر، آپ کے سر پہ لا کے رکھ دیے۔ اللہ کے نبی بہت دیر سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سر اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ یہ خبر پھیل گئی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی فاطمہ تک یہ بات پہنچی۔ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی دوڑی آئی، بہادر ماں کی بہادر بیٹی بڑی بہادری کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئی، جبکہ ابو جہل وغیرہ سب دشمنان اسلام کے سرغنہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لائی۔ دیکھا ابا جان سر سے، سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، تو قریب گئی اور اونٹ کی اوجڑی ہٹائی اور اپنے دوپٹے سے اللہ کے نبی کے اوپر جو گندگی پڑی ہوئی تھی اس کو پوچھنے لگی۔ تو اس طریقے سے دشمنان اسلام جو بھی تکلیف دیتے، حضرت خدیجہ اور آپ کی بیٹی فاطمہ ساتھ ساتھ تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شعب ابی طالب کا حصار، مکے کی زندگی میں ایسی آزمائشیں آئی، یہ زندگی کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ ابو طالب کی گھاٹی ایک مقام تھا جسے ابو طالب کی گھاٹی کہتے تھے، وہاں سارے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیے یہ دشمنان اسلام، یہ قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ، سارے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ۔ نہ کسی سے بات کریں گے، نہ کسی سے لین دین کریں گے، نہ کسی سے شادی کریں گے، مسلمانوں کو ایک دم بائیکاٹ کر دیے۔ یہ بائیکاٹ کتنے دن رہا جانتے ہو؟ 3 سال تک مسلسل رہا۔ نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ، بچوں کو دودھ بھی نہیں ہوتا تھا سینوں میں، چیختے تھے بچے، ننھے منھے روتے تھے۔
صحابہ کرام کہتے ہیں بھوک سے اتنا پریشان ہوتے تھے کہ کبھی کبھی سوکھے چمڑے کے ٹکڑے مل جاتے تو اسی کو پانی میں بھگو کے کھا لیتے تھے. اور کہتے ہیں صحابہ کرام کے اتنی بھوک لگتی تھی 3 سال انسان کیسے رہے گا کھائے پے بغیر. ہم لوگ ان دنوں میں جانوروں کی طرح درختوں کے پتے کھائے، بکریوں کی طرح. پھر کہتے ہیں جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ضرورت پوری کرنے کے لیے تو ہمارا فضلہ بھی بکری کے فضلوں کی طرح، مینگنیوں کی طرح ہوتا تھا. 3 سال ان آزمائشوں میں پیارے نبی کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد بھی تھی اور آپ کی بیٹیاں بھی ساتھ ساتھ تھی. بیوی کی وفاداری کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب شوہر پر مشکل حالات آتے ہیں. شوہر پر مشکل حالات آتے ہیں تو بیوی کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے. سارے مشکلات میں حضرت خدیجہ پیارے نبی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہی. اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں افضل النساء هذه الامة على الاطلاق، پیارے نبی کو نبی بنائے جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنی عورتیں پیدا ہوں گی ان ساری عورتوں میں حضرت خدیجہ نمبر 1 عورت ہے. ان ساری عورتوں میں قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی نبوت کے بعد سے حضرت خدیجہ سب سے افضل، سب سے بہتر عورت ہے. عائشہ سے بھی افضل ہے حضرت خدیجہ، فاطمہ سے بھی افضل ہے حضرت خدیجہ. حضرات مسند احمد کی اور طبرانی کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے حضرت خدیجہ کی فضیلت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل نساء الجنت خدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیہ بنت مزاحم. فرمایا کہ جنتی عورتوں کی 4 عورتیں سردار ہیں. جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی اس میں 4 عورتیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ایک خدیجہ بنت خویلد، 2 فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، 4 آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی. یہاں غور کیجئے 4 عورتوں میں پہلا نمبر اللہ کے نبی نے کس کو دیا؟ حضرت خدیجہ کو دیا. تو گویا جنتی عورتوں میں جو 4 عورتیں سردار ہیں ان 4 میں بھی پہلا نمبر حضرت خدیجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ان 4 عورتوں میں 2 عورتیں اس امت کی ہیں، باقی 2 عورتیں پچھلی امتوں کی ہیں. اور اگر حضرت خدیجہ کا مقام کے سلسلے میں بات کریں، ان کا درجہ کتنا ہے، ان کا مرتبہ کتنا ہے، ان کی شان کتنی اونچی ہے، کون اندازہ کر سکتا ہے حضرت خدیجہ کے مقام و مرتبے کا؟ کون اندازہ کر سکتا ہے حضرت خدیجہ کی بلندی کا؟ کون اندازہ کر سکتا ہے حضرت خدیجہ کی رفعتوں کا؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ حدیث میں ہے حضرت جبرائیل آئے پیارے نبی کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بول کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ کو اللہ تعالیٰ سلام بول کر بھیجا ہے. کتنی بڑی بات ہے. جبرائیل آسمان سے وحی لایا کرتے تھے، جبرائیل آسمان سے قرآن لے کر آیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ حضرت جبرائیل آسمان سے کیا لے کر آئے ہیں؟ حضرت خدیجہ کے لیے سلام لے کر آئے ہیں. اور جبرائیل نے یہ بھی کہا اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کو میری طرف سے بھی سلام سنا دیجئے.
دنیا کا سردار اللہ کی طرف سے سلام، فرشتوں کا سردار جبرائیل کی طرف سے سلام۔ سبحان اللہ، کتنی اونچی خاتون ہوگی وہ جس کو اللہ سلام بول کر بھیجے، کتنی بلند مرتبہ خاتون ہوگی وہ جس کو فرشتوں کا سردار سلام کرے۔ یہاں اہل علم ایک نکتہ ذکر کرتے ہیں، خدیجہ کا علم کتنا اونچا تھا، خدیجہ کی فقاہت کتنی زیادہ تھی، یہ بتانے کے لیے عام طور پہ کوئی سلام بول کر ہم کو بھیجے، اس کا جواب کیسے دیتے ہم؟ کوئی سلام بول کر بھیجے تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں وعلیکا وعلیہ السلام۔ کوئی سلام لے کر آتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ پر بھی سلام اور سلام بھیجنے والے پر بھی سلام۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں وعلیکا وعلیہ السلام۔ لیکن خدیجہ نے ویسے جواب نہیں دیا، اللہ کا سلام آیا، جبرائیل کا سلام آیا، تو حضرت خدیجہ کا جواب کیسے تھا؟ غور کیجئے، حضرت خدیجہ کا جواب ان الفاظ میں تھا کہ اللہ السلام ومنہ السلام وعلی جبرائیل السلام۔ ترجمہ، اللہ سلام ہے اور سلامتی اسی کی طرف سے ہے اور جبرائیل پر بھی سلام ہو۔ اگر خدیجہ یہ کہتی تو غلط ہوتا، علی اللہ السلام، اللہ پر سلام ہو۔ اللہ پر سلام بھیجنے والے ہم کون ہوتے؟ اللہ پر سلام بھیجنے والے ہم کون ہوتے؟ سلامتی کی دعا کیا ہم اللہ کو دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ جس پر خطرات کا اندیشہ ہوتا ہے، جس پر خطرات کا ڈر ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے، اس کے لیے ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اللہ پر خطرات کا کیا اندیشہ ہے؟ اللہ دوسروں پر سلامتی بھیجتا ہے، اللہ پر سلامتی بھیجنا غلط ہے۔ تو یہاں حضرت خدیجہ کا علم معلوم ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا جواب تھا اللہ السلام ومنہ السلام وعلی جبرائیل السلام۔ سلام، اللہ سلام ہے، سلامتی اس کی طرف سے آتی ہے اور سلام بھیجنے والے جبرائیل پر بھی میرا سلام ہے۔ شروع میں ابھی اتحیات کے کلمات اللہ کے نبی نہیں سکھائے تھے نماز میں، تو صحابہ اکرام نماز میں جب اتحیات میں بیٹھتے تو اس طرح اتحیات پڑھتے تھے، السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، سلامتی ہو اللہ پر، سلامتی ہو جبریل پر، سلامتی ہو میکائیل پر۔ پیارے نبی نے فوراً روکا، کہا اللہ پر سلامتی مت بھیجو، اللہ سلام ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی آتی ہے۔ ہم کون ہوتے؟ اللہ کو بچانے والے، اللہ کو دعا دینے والے، اللہ پر سلامتی بھیجنے والے۔ سلامتی اس کی طرف سے ہمارے اوپر آتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں حضرت خدیجہ کا علم اور ان کا بلند مرتبہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ حضرات، یہ وہ خاتون ہیں جسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ یہ مرتبہ حضرت خدیجہ کا تھا، دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری ان کو مل گئی تھی۔ جبرائیل نے جہاں اللہ کی طرف سے سلام پہنچائے، وہیں جبرائیل نے یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، خدیجہ کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری سنا دیجئے۔ جنت میں خدیجہ کے لیے ایک عالی شان محل بنایا گیا ہے۔ حق تھا اس طرح کی بشارت دی جاتی خدیجہ کو، حق تھا اس طرح کا اعزاز ملتا خدیجہ کو، ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی وفاداریوں کی وجہ سے۔ بڑی ہی مجاہدانہ زندگی گزارنے کے بعد، بہت ہی قربانیوں والی زندگی گزارنے کے بعد، لگ بھگ 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد، سن 10 نبوت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی۔ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت سے 3 سال پہلے
حضرت خدیجہ انتقال ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کا انتقال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا پہاڑ تھا۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کا غم ابھی ہلکا نہیں ہوا۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں جو 3 سال مسلمانوں کو بند کر دیا گیا تھا، 3 سال سماجی بائیکاٹ کا غم، زخم ابھی ہرا بھرا تھا۔ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پیارے نبی کی چچا۔ ایسے ہی ابو طالب کی گھاٹی سے باہر نکلے، وہ غم ابھی ہرا بھرا تھا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب بھی بہت ساتھ دیے پیارے نبی کو، بہت خدمت کیے۔ ابو طالب کی وفات کا غم ابھی ہرا بھرا تھا، زخم ہرا بھرا تھا۔ اتنے میں چند ہی دنوں کے بعد فوری بعد حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے یہ سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن ہے، یعنی غم کا سال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ خدیجہ، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے مرد درجہ کمال کو پہنچے، بہت سارے مرد اونچے درجے حاصل کیے، عبادتوں میں آگے بڑھے، علم میں آگے بڑھے، حدیثوں کو معلومات کرنے میں آگے بڑھے۔ تو آپ نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، مردوں میں بہت سارے مرد درجہ کمال کو پہنچے، لیکن عورتوں میں بہت ساری عورتیں درجہ کمال کو نہیں پہنچی، اور جو عورتیں کمال درجے کو پہنچی ان میں سے 2 کا پیارے نبی نے نام لیا، ایک ہے آسیہ اور دوسری ہے مریم۔ یہ دونوں عورتیں پچھلی امت کی ہیں۔ اس امت کی عورت کی اگر بات کرے تو ابھی میں نے مسند احمد کی حدیث ذکر کیا، افضل نساء الجنہ، جنتی عورتوں میں سب سے افضل عورت، پہلا نام اللہ کے نبی نے خدیجہ کا لیا۔ تو اس امت کی عورتوں میں سب سے افضل عورت، پہلا نام حضرت خدیجہ کا آتا ہے۔ خدیجہ عمل صالح کا آخری حد ہے، خدیجہ عورتوں میں تقوی کا آخری حد ہے، حضرت خدیجہ عورتوں میں بندگی کا آخری حد ہے۔ بندگی کے معراج کو جو خواتین پہنچی ان میں حضرت خدیجہ کا نام پہلا نمبر کا ہے۔ حضرات، یہ ایسی خاتون تھی، پیارے نبی کی ایسی نیک بیوی تھی، ان کے انتقال کے بعد بھی، ان کی وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی بار بار ان کا ذکر کرتے، ان کا تذکرہ کرتے، ان کو یاد کرتے تھے۔ اتنا یاد کرتے اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے گزر جانے کے بعد بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی من خدیجہ لکثرت ذکرها، ما غرت من خدیجہ لکثرت ذکرها۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا جذبہ غیرت کسی ام المؤمنین پر اتنا جاگتا نہیں تھا جتنا خدیجہ کے سلسلے میں جاگتا تھا۔ مجھے جذبہ غیرت آ جاتا تھا حضرت خدیجہ کا، بار بار ذکر کرتے اللہ کے نبی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نہیں تھی، اس کے باوجود حضرت خدیجہ کا بار بار ذکر اللہ کے نبی کرتے، عائشہ کو جذبہ غیرت جاگ جاتا تھا۔ خدیجہ نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، اپنی وفاداری کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے نرم رویے کے ذریعے، اپنے بے مثال وفاداری کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ اسی وفاداری کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی خدیجہ کو بھلا نہیں سکے، مختلف احوال سے حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں گھر میں کبھی بکری کٹتی،
بکری ذبح ہونے کے بعد اللہ کے نبی خود آگے بڑھ کے اس کا گوشت کاٹ کے کہتے یہ گوشت لے جا کے فلاں خاتون کو دے کر آؤ. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاتون خدیجہ کی سہیلی ہے، خدیجہ کے ساتھ رہتی تھی وہ. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی کوئی ہدیہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کو دے کر کہتے کہ فلاں خاتون کو یہ ہدیہ دے کر آؤ. کہتے کیوں؟ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِیجَةَ، اس لیے کہ وہ خاتون خدیجہ کو بڑا چاہتی تھی، اس لیے اس خاتون کو یہ ہدیہ دے کر آؤ. تو اللہ کے نبی خدیجہ کو کتنا چاہتے تھے کہ ان کے گزر جانے کے بعد ان کی سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے. ایک اور حدیث میں ہے ایک بار مزنی قبیلے کی ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. مزنی قبیلے کی ایک عورت. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جو خدیجہ کے زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اس خاتون کو دیکھتے ہی خدیجہ کے دن پیارے نبی کو یاد آ گئے، خدیجہ کے ایام اللہ کے نبی کو یاد آ گئے. ایک اور حدیث میں ہے ایک مرتبہ حالہ بنت خویلد آئی. خدیجہ بنت خویلد کی بہن ہے، یہ پیارے نبی کو سالی لگتی ہے. حالہ بنت خویلد اللہ کے نبی کے پاس اچانک آئی اور اللہ کے نبی کو اندر آنے کی اجازت مانگنے لگی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کی بہن کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ خدیجہ یاد آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو یاد کرتے کرتے تھکتے نہ تھے. خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی تھکتے نہیں تھے. میں بار بار حضرت خدیجہ کی تعریف سنتی تھی، میں بار بار حضرت خدیجہ کے لیے استغفار کے جملے، ان کے لیے مغفرت کے جملے سنا کرتی تھی. ایک مرتبہ میری غیرت جاگ گئی. میں نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا اللہ کے رسول کیوں آپ بار بار اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی بہتر بیوی عطا کیا ہے. میں یہ کہنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایسے غصے میں آ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ جملہ سن کے اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، میں نے آپ کے تیور دیکھے، میں نے آپ کے چہرے پہ ایسے غصے کو دیکھا. پھر حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے اس وقت اللہ سے کہا اے اللہ اس مرتبہ تو تیرے رسول کے غصے کو ٹھنڈا کر دے، میں آئندہ سے کبھی ایسی بات نہیں کروں گی، تیرے رسول کے غصے کو تو ٹھنڈا کر دے. میں نے اللہ سے کہا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پیارے نبی نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے سلسلے میں کبھی تم میرے سامنے بات نہیں کرنا، خدیجہ کے سلسلے میں کبھی تم میرے سامنے بات مت کرو. اللہ کے نبی نے بس اتنا جملہ کہا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے مزید 3 جملے فرمائے. کہا عائشہ خدیجہ وہ خاتون ہے جب پوری دنیا مجھے جھوٹا کہہ رہی تھی سب سے پہلے مجھے سچا ماننے والی خدیجہ ہے. خدیجہ وہ خاتون ہے جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے والی خدیجہ ہے. خدیجہ وہ خاتون ہے جب پوری دنیا مجھے دھتکار رہی تھی، بھگا رہی تھی، سب سے پہلے مال دے کر میری مدد کرنے والی اور مجھے پناہ دینے والی حضرت خدیجہ ہے. بہرحال دیکھیے ان کے اخلاق سے، ان کی وفاداری سے کس حد تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. انہی معلومات پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ خدیجہ کے سلسلے میں اور قیمتی معلومات انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حضرت خدیجہ جیسی ہماری ہر ماں کو بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو صحابہ کرام کے نمونے کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔